جی ناظرین السلام علیکم۔ رات کے اس پہر ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑا اعلان، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اور پنجاب کی صورتحال دگرگوں ہو رہی ہے، بالآخر حکومت نے وہ انتہائی اقدام کر لیا کہ بہت پسندیدہ اقدام نہیں ہے، لیکن شاید موجودہ صورتحال میں بہت ضروری اقدام ہو گیا تھا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور ساتھ ہی صوبائی کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے اور اس کے بارے میں کافی تعطل کا شکار رہا گورنر ہاؤس، اور بقول اب اس کے بارے میں جو تعطل ہوا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس نمبر پورے نہیں تھے اور انہیں 186 لوگوں کی تعداد درکار تھی، وہ 190 کا دائرہ ہوا کر رہے تھے لیکن 186 لوگ ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اعتماد کا ووٹ گورنر کے کہنے پر نہیں لیا، اور اس صورتحال کو جج کرنے کے لیے تقریباً 2 دن دیے گئے، اور پرویز الہی کو درخواست بھی کی گئی کہ اگر وہ اس صورتحال میں استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، جو کہ ایک رسپیکٹیبل سلوشن بنتا ہے، اگر آپ کے پاس اکثریت ایوان میں نہیں رہتی تو آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن ظاہر ہے یہ آفر انہوں نے قبول نہیں کی، اور آج گورنر ہاؤس کے باہر بہت بڑا تو نہیں لیکن ایک مظاہرہ بھی ہوا جس میں 1500 لوگ موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے ایک اشتعال بھری تقریر حسب روایت کی۔ یہ اعلان کو جب مظاہرہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، اس کے بعد رات گئے ہوا تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب، اور اس کے ساتھ ہی پنجاب کا جو تخت تھا وہ ایک دفعہ پھر خالی ہو گیا ہے۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب نئے وزیر اعلیٰ کے منتخب ہونے تک پرویز الہی صاحب قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پر ہی کام کریں گے، لیکن نہ ان کے پاس کابینہ ہوگی اور وہ قائم مقام کے طور پر کام کریں گے، اور کوئی بڑے پروجیکٹ، بڑے فیصلے اور انتہائی اقدامات ان کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ اس پہ فوری طور پہ جناب پرویز الہی صاحب نے ایک اجلاس بلایا جو ان کی رہائش گاہ پر جاری ہے، اور ابھی بھی اس وقت 2 بج چکے ہیں، 2:15 ہو چکے ہیں رات کے، اور اس وقت بھی وہ اجلاس جاری ہے جس میں انہوں نے جو ان سے توقع تھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو منظور نہیں کرتے، اس نوٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہی وزیر اعلیٰ ہے اور پنجاب کی کابینہ جو ہے اسی طرح قائم ہے، اور وہ کل عدالت میں جائیں گے اور پھر اس کے بارے میں مزید عدالت سے رہنمائی لیں گے۔ یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی ہمارے ایوانوں کا، جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ حکومت نے یہ اقدام کیوں کیا اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد بھی آنی تھی، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس بلایا جانا تھا، اور اس میں وزیر اعلیٰ کے لیے 186 ووٹ چاہیے تھے، اور وہ 186 ووٹ بھی اپوزیشن کے پاس یعنی پی ڈی ایم کے پاس موجود نہیں تھے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے چونکہ پہلے کاؤنٹ میں اگر وہ اتنے لوگ نہیں آتے تو دوسرے کاؤنٹ میں اگر جو ہے جو اکثریت جس کی بھی ہوتی ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ بندے اپوزیشن کے پاس بھی پورے نہیں تھے، اسی وجہ سے اس انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے انہوں نے ایک خط لکھنا تھا صدر پاکستان کو، اور وہ خط لکھنا تھا گورنر پنجاب کے خلاف، جس میں انہوں نے گورنر پنجاب کی شکایت لگانی تھی کہ یہ صوبے کے کاموں میں وفاق کے نمائندے کے طور پر انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کا صوبے کی سیاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے اور ان کو برطرف کیا جائے۔ اس کی دھمکیاں فواد چودھری بھی کہہ چکے ہیں۔ قانونی ماہرین اس بارے میں اپنی رائے مختلف قسم کی دیتے رہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ صدر مملکت گورنر کو اس طرح ہٹا نہیں سکتے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے صدر مملکت اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر کے گورنر کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ لیکن سبطین خان
جو اسپیکر ہیں انہوں نے ابھی تک خط نہیں لکھا تھا اور وہ خط روک کے رکھ رہے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہو رہا تھا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جس سے اسمبلی نہ توڑی جائے، اس طرح کی نوبت آ جائے گی۔ لیکن اب سنا ہے کہ سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ خط لکھیں گے صدر مملکت عارف علوی کو اور ان سے گورنر پنجاب کی شکایت لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ درخواست کریں گے کہ وہ گورنر پنجاب کو جو ہے برطرف کر دیں۔ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کے حوالے سے اگر ایسا ہوا تو ہم پھر عدالتوں میں جائیں گے۔ ہم نے اپنے ایوانوں کا یہی مذاق بنایا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی، جو بھی ہے ایک معاملہ عدالت میں پہنچ جائے گا اور عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ عدالتی کارروائی ہے، یہ گھسٹتی رہے گی، چلتی رہے گی، اور اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ جو بھی بنے گا، اگر تو حمزہ شہباز بنے تو ظاہر ہے اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، پرویز الہی بن گئے تو پھر بھی شاید عدالت کی طرف سے انہیں کوئی ایسی انڈیکیشن مل جائے کہ وہ جو اسمبلی کو بحال کروانے کے لیے اتنے اطاولے ہو رہے ہیں تو پھر وہ اسمبلی توڑ نہیں سکتے۔ اس طرح کی کوئی ڈائریکشن عدالت کی جانب سے آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی بھی نہیں ٹوٹ رہی، کیونکہ انہوں نے کے پی کے اسمبلی کو مشروط کر دیا ہے پنجاب اسمبلی کے ساتھ۔ اب یہ اس سچویشن میں عمران خان صاحب کا وہ دعویٰ کہ ہم جو ہے دونوں اسمبلیاں بیک وقت توڑیں گے، اس دعوے کے اندر کافی سقم نظر آ رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کا وہ دعویٰ پورا نہیں ہوگا اور وہ دونوں اسمبلیاں بیک وقت نہیں ٹوٹیں گی۔ کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہونا ویسے بھی مشکل لگ رہی ہے، اس لیے کہ عمران خان کے پاس محفوظ پناہ گاہ پھر کے پی کے ہی رہ جائے گی اگر پنجاب میں یہ صورتحال چلتی رہتی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بیوروکریسی اب کنٹرول میں نہیں ہوگی، اسی لیے چیف سیکرٹری نے ابھی فوری طور پر نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے پرویز الہی کی برطرفی کا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پرویز الہی کی نہیں مان رہی، وہ جو ہے اس وقت مان رہی ہے گورنر پنجاب کی۔ تو اس سے کچھ ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح کام ہوگا، ورنہ پنجاب کی بیوروکریسی ماضی میں بھی ڈیوائیڈ ہوتی رہی ہے، پولیس بھی ڈیوائیڈ ہوتی رہی ہے، اور سرکاری عملہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو پرویز الہی کے وفادار ہوں وہ پرویز الہی کے احکامات کو تسلیم کریں، لیکن اب چیف سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اب یوں لوگ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ خان صاحب کا قلعہ بن گیا ہے اور وہ قلعہ اتنے آرام سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں۔ عدالتیں جو مرضی فیصلہ کریں اس میں ٹائم لگے گا۔ فی الوقت جو ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نہیں ہے۔ بنی گالہ کا جادو جو سر توڑ کے چل رہا تھا مونس الہی پر، پرویز الہی پر، عمران خان پر، جس میں پنجاب کو قلعہ ثابت کیا گیا تھا، وہ بہرحال ٹوٹ گیا ہوا ہے، اس جادو کا اثر کم ہو گیا ہے۔ عمران خان یقیناً اب اپنی رہائش گاہ جو کہ لاہور کے وسط میں زمان پارک میں ہے، وہ کافی پریشان ہوں گے، اس لیے کہ یہ حفاظتی قلعہ تھا ان کا، اور وہ حفاظتی قلعہ اور اس کا حفاظتی حصار ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ عمران خان نے اپنی حفاظت کے لیے 267 کے قریب سرکاری اہلکار سرکاری خرچے پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلٹ پروف شیشے بھی سرکاری خرچے سے لگوا لیے ہیں۔ تو یہ ان کے خوف کا عالم ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فوری طور پر پرواز کر جاتے ہیں کے پی کے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ پنجاب بھی ان کی رہائش گاہ نہیں رہے گی، فیڈرل وفاق میں بنی گالہ میں بھی وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے، لیکن وہ پھر کے پی کے میں پناہ لیں گے، اور کے پی کے کی اسمبلی میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی کے پی کے اسمبلی توڑنے میں دلچسپی نہیں رکھ سکتے۔ تو کوئی فارورڈ بلاک کی صورت نظر آ سکتی ہے۔ جو اہم رکن ہے کے پی کے پرویز خٹک صاحب، وہ اس وقت پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ پر بیٹھے ان سے غم غلط کر رہے ہیں، ان کو نئی چالیں سکھا رہے ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک اقدام ہوا ہے، ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے سے کچھ
سمجھ آئی ہے کہ حکومت بھی کچھ کرنا چاہتی ہے، ورنہ شاید صرف یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلسل جوتے کھا رہے تھے، تو وہ والی کیفیت ٹوٹی ہے۔ ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، اس قدم کے نتائج کیا ہوں گے اور عدالتیں کس طرح فیصلہ کرتی ہیں؟ کیا عدالتیں تین کے بینچ کی، تین کے ٹولے کی طرح ماضی میں پی ٹی آئی کے کیسز جس طرح سنے گئے اس طرح سلوک کرتی ہیں، یا جس طرح اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو چکی ہے تو کیا عدالتیں بھی انصاف کی پابند ہو گئی ہیں؟ یہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں دیکھنے میں ملے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔